میرا نام عرفان ہے اور میں 7 سال سے ایمبولینس چلا رہا ہوں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارا کام آسان ہے، مگر جو کچھ میں نے ان سالوں میں دیکھا ہے وہ انسان کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ کبھی خون، کبھی چیخیں، اور کبھی ایسی چیزیں جو آنکھوں سے تو نظر آتی ہیں مگر دماغ ماننے سے انکار کر دیتا ہے۔ نومبر کی ٹھنڈی رات تھی۔ میں اسپتال کی پارکنگ میں کھڑا چائے پی رہا تھا۔ میرا ساتھی ندیم بھی ساتھ تھا۔ ندیم نے کہا، لگتا ہے آج سکون کی ڈیوٹی ہے۔ میں نے کہا، جس دن تو یہ کہتا ہے اسی دن برا کیس آ جاتا ہے۔ اور واقعی اسی وقت وائرلیس سے آواز آئی، ایمبولینس نمبر 12 فوراً نکلو، پرانی کچ روڈ پر حادثہ ہوا ہے، زخمی کی حالت خراب ہے۔ پرانی کچ روڈ۔ یہ سن کر میرا دل بیٹھ گیا، کیونکہ اس جگہ کے بارے میں لوگ کہتے تھے کہ وہاں کچھ ٹھیک نہیں۔ ہم فوراً نکلے۔ راستہ سنسان، درخت ساکت ہوا بند، جیسے پوری دنیا راگ گئی ہو۔ مقام حادثہ پر پہنچ کر ہمیں صرف ایک الٹی موٹر سائیکل ملی۔ زخمی کہیں نہیں تھا۔ پھر ہلکی سی کرا سنائی دی۔ ہم دوڑے۔ سڑک کے کنارے ایک آدمی مٹی میں پڑا تھا۔ میں نے پوچھا، بھائی سن رہے ہو؟ اس نے آنکھیں کھولی اور ٹوٹی ہوئی آواز میں کہا، مجھے واپس مت بھیجنا، وہ میرے پیچھے کھڑی ہے۔ میں نے فوراً پیچھے دیکھا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ ہم نے اسے اسٹریچر پر ڈالا اور ایمبولینس میں لے آئے، مگر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا سائرن چلایا اور تیزی سے نکل پڑا۔ لیکن جیسے ہی میں نے پچھلا آئینہ دیکھا میرے ہوش اڑ گئے۔ ایمبولینس کے پیچھے ایک عورت کھڑی تھی، سفید لباس، لمبے بال، چہرہ آدھا چھپا ہوا۔ میں نے فوراً آئینہ نیچے کر دیا۔ ندیم نے پیچھے سے آواز دی، عرفان، مریض کی حالت خراب ہو رہی ہے۔ مگر مریض کی حرکتیں عجیب تھیں۔ کبھی اس کا جسم اکڑ جاتا، کبھی بے قابو ہو کر کانپنے لگتا، کبھی آنکھیں سفید ہو جاتی۔ پھر اس نے زور سے چیخ کر کہا، ایمبولینس روکو، وہ آ رہی ہے۔ اچانک سائرن بند ہوا، روشنی بجھی، پورا ڈیش بورڈ تاریکی میں ڈوب گیا۔ ایسا لگا ایمبولینس مر گئی ہو۔ پھر کسی نے پچھلے دروازے پر زور سے تھپکی دی۔ دھک دھک دھک۔ ندیم کانپنے لگا۔ میں پسینے میں ڈوب گیا۔ مریض نے عجیب گہری آواز میں کہا، وہ مجھے لینے آئی ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم کچھ سمجھتے، ایمبولینس نے خود ہی مڑنا شروع کر دیا۔ سٹیئرنگ میرے ہاتھ میں ہونے کے باوجود گھوم رہا تھا۔ بریک نے کام چھوڑ دیا تھا۔ عرفان، ایمبولینس خود چل رہی ہے، ندیم چیخا۔ ایمبولینس سیدھی ایک پرانے قبرستان کی طرف دوڑ رہی تھی۔ رات کی خاموشی میں صرف مریض کی سانسیں اور ایمبولینس کا ڈراؤنا شور تھا۔ بالآخر ایمبولینس قبرستان کے بیچ میں جا کر رک گئی۔ دروازے خود بخود کھل گئے۔ ٹھنڈی ہوا اندر آئی، اور وہی عورت سفید لباس میں لپٹی ہمارے سامنے آ گئی۔ اس کے پاؤں زمین کو نہیں چھو رہے تھے۔ ندیم وہیں بے ہوش ہو گیا۔ وہ عورت آہستہ آہستہ ہوا میں تیرتی ہوئی مریض کی طرف بڑھی۔ میں نے بھاگنا چاہا مگر ٹانگیں پتھر ہو گئیں۔ مریض نے آنکھیں کھولیں۔ اس کی آواز بدل چکی تھی، جیسے کوئی اور اندر سے بول رہا ہو، وہ مجھے لینے آئی ہے۔ میں اس سے بھاگا تھا، لیکن آج وہ مجھے نہیں چھوڑے گی۔ عورت مریض کے پاس رکی اور اپنا کالا دھوئیں جیسا ہاتھ آگے بڑھایا۔ وہ بولی، 3 سال پہلے اس آدمی نے مجھے سڑک پر ٹکر ماری تھی، مجھے چھوڑ کر بھاگ گیا تھا۔ میری روح آج تک بھٹکتی رہی۔ اب میرا انتقام پورا ہوگا۔ مریض زور سے چیخا۔ اس کا جسم ہوا میں اٹھ گیا۔ عورت نے اس کے سینے کو چھوا، اور ایک ہی لمحے میں اس کی سانس ہمیشہ کے لیے بند ہو گئی۔ وہ عورت دھوئیں میں تبدیل ہوئی، آہستہ آہستہ اوپر اٹھی، اور اچانک غائب ہو گئی۔ میں اور ندیم دونوں بے ہوش ہو گئے۔ صبح ہسپتال میں آنکھ کھلی تو ڈاکٹروں نے بتایا کہ ہمیں قبرستان سے بے ہوش حالت میں لایا گیا تھا۔ مریض کی لاش بھی وہیں سے ملی تھی۔ آج بھی جب میں ایمبولینس چلاتا ہوں، رات کو پرانی کچ روڈ کے قریب نہیں جاتا، کیونکہ میں جانتا ہوں وہ عورت آج بھی وہاں ہے، اپنے قاتل کو ڈھونڈتی ہوئی۔ بہت شکریہ، اپنی کہانی بھیجی۔ چلتے ہیں ایک اور ڈرونی کہانی کی طرف۔
अंधेरी रात थी। शहर की सड़कें सुनसान और आसमान पर बादल ऐसे फैले थे जैसे किसी ने रोशनी छीन ली हो। इमरजेंसी यूनिट में फोन की घंटी बजी तो मैं फौरन उठा। एम्बुलेंस यूनिट चाहिए। पुरानी कब्रिस्तान वाली सड़क पर हादसा हुआ है। ये जगह बरसों से वीरान थी। लोग कहते थे वहां रात को कोई साया चलता है, लेकिन ड्यूटी होती है। मैंने एम्बुलेंस स्टार्ट की और सड़क पर निकल पड़ा। जूं मैं कब्रिस्तान के करीब पहुंचा, धुंध बढ़ती गई। मेरी हेडलाइट्स के सामने अचानक एक शख्स नजर आया, पूरा भीगा हुआ, कपड़े मिट्टी से अटे हुए, चेहरा जर्द। इसने हाथ उठाया। भाई, मेरी मदद करें, मेरी गाड़ी उलट गई है, मेरी बीवी अंदर फंसी है। इसके लहजे में खौफ भी था और जल्दी भी। मैंने इसे अंदर बिठाया और हादसे की जगह की तरफ गाड़ी मोड़ दी। मगर जैसे ही मैं वहां पहुंचा, मंजर अजीब था। गाड़ी पूरी की पूरी जल चुकी थी, राख बाकी थी और इंसानी हड्डियों के निशानात। मैंने खौफ ज़दा होकर पीछे देखा। वो आदमी जो मेरे साथ बैठा था गायब था। दरवाजा खुद ब खुद खुला और बंद हुआ, जैसे कोई उतरा हो मगर नजर नहीं आ रहा था। मैं आग के करीब गया तो एक ठंडी लहर मेरे जिस्म से टकराई। ऐसा लगा जैसे कोई मेरे कंधे पर हाथ रखकर खड़ा हो। फिर सामने जले हुए मलबे में एक औरत का साया दिखाई दिया। वो आहिस्ता आहिस्ता उठ रही थी, पूरा जिस्म जला हुआ, मगर आंखें पूरी तरह खिली जैसे अभी जिंदा हो। इसने लरसती आवाज में कहा, हमें क्यों नहीं बचाया? हम सड़क पर मदद मांगते रहे, किसी ने दरवाजा तक ना खोला। मैं पीछे हटने लगा। वो औरत मेरे करीब आती गई, इसकी राख जमीन पर गिरती गई। इसके पीछे वही आदमी भी नमूदार हुआ, अब बिल्कुल जले हुए जिस्म के साथ। वो दोनों एक साथ बोले, हमें एम्बुलेंस चाहिए थी, हमें जिंदगी चाहिए थी, लेकिन तुम जैसे ड्राइवर वक्त पर नहीं पहुंचते। उनकी आवाजों में वो दर्द था जो मुर्दा जिस्मों से नहीं निकल सकता। मैं दौड़कर एम्बुलेंस में घुसा, दरवाजा बंद किया और गाड़ी स्टार्ट की, लेकिन गाड़ी हिली ही नहीं। स्क्रीन पर